بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان، اور اس کے اندر 72 نمبر حدیث پاک جو ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 71 احادیث مشکوٰۃ شریف کی اس کے ابواب اور کے ساتھ مکمل تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف مکمل طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر زندگی میں کچھ وقت جو ہے وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ کی سیرت، گفتار، رفتار، کردار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال جو ہیں ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔ تو تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ انتہائی نازک ترین جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس کے اندر جبریہ اور قدریہ ان کے بہت سارے اختلافات ہیں، اور یہ عام طور پر عوام کی عقل سے مابرا ہوتا ہے، اور ویسے بھی تقدیر کے حوالے سے زیادہ بحث سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو چند ایک چیزیں ہیں انتہائی اہم ترین وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ کر جو ہے اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تقدیر کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمائی۔ کنز الایمان شریف۔ کبھی تقدیر جو ہے یہ قضاء اور فیصلہ کے معنی میں بھی آتی ہے۔ تقدیر کا معنی قضاء اور فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اس اندازے اور فیصلے کا نام تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے متعلق تحریر میں آ چکا۔ تقدیر جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر اس کو مبرم کہتے ہیں، دوسری مشابہ مبرم ہوتی ہے، تیسری تقدیر جو ہے وہ معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم، اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے۔ دوسری مشابہ مبرم، اس میں خاص محبوبوں کی دعا سے یہ تقدیر بدل جاتی ہیں، اور تیسری معلق، یہ عام دعاؤں اور صدقہ و خیرات، نیک اعمال سے یہ ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ کنز الایمان شریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوط کے لیے دعا کرنے سے روک دیا کیونکہ ان پر دنیاوی عذاب کا فیصلہ یہ مبرم ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 سال کے 100 سال ہو گئے۔ وہ قضاء مبرم تھیں، اور یہ دعا کرنے کی وجہ سے جو بدل گئی یہ معلق رہا۔ تقدیر کی وجہ سے انسان پتھر کی طرح مجبور نہیں ہو گیا کہ انسان بالکل پتھر کی طرح ہے، وگرنہ قاتل جو ہے اس کو پھانسی نہ ملتی اور چور کے ہاتھ نہ کاٹے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ آ چکا ہے کہ فلاں اپنے اختیار سے یہ حرکت کرے گا۔ دعائیں کرنا، دعائیں لینا، ہماری تدبیر، ہمارے اختیارات، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ تقدیر کے اندر داخل ہیں۔ حدیث نمبر 72 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمانوں زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ اس وقت پانی پر تھا۔ یعنی قلم نے لوح محفوظ پر بحکم الہی واقعات عالم ازل سے ابد تک ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لکھ دیا ہے۔ اور اس لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بھول جانے کا خطرہ تھا، بلکہ اس کا منشا فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے سارے واقعات عالم پر خبر رکھتے ہیں۔ لوح محفوظ کو قرآن کریم نے کتاب مبین فرمایا، یعنی ظاہر کرنے والی کتاب۔ اگر لوح محفوظ سب کی نگاہوں سے چھپی ہوتی تو اسے مبین یا مبین نہ فرمایا جاتا۔ کتاب مبین نہیں پڑھیں گے، مبین۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کے لفظ سے پتہ چلا کہ پانی آسمان اور زمین سے پہلے پیدا ہوا۔ عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہ تھی، نہ یہ کہ پانی پر رکھا ہوا تھا، ورنہ عرش تمام اجسام میں سب سے بڑا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل شیء بقدر حتی العجز والقیس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز اندازے سے ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی یہ بھی اندازے سے ہے۔ رواہ مسلم۔ تو قرآن پاک کی آیت کی یہ تفسیر ہو گئی کل شیء خلقناہ بقدر کی، یعنی انسان بس اور بے بس، علم اور جہالت سب کچھ جو ہے انسان کے لیے جو پہلے مقرر کیا جا چکا ہے۔ آگے حدیث نمبر 74، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے نزدیک پیار برا مناظرہ کیا۔ فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ، آپ وہ آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ میں اپنی روح جو ہے وہ پھونکی۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور آپ کو جنت کے اندر رکھا۔ ثُمَّ أَهْبَطَ النَّاسَ، پھر آپ نے لوگوں کو اتار دیا، بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، یعنی آپ لوگوں کو زمین کی طرف لانے کا سبب بنے۔ قال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، انت موسیٰ، آپ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرما لیا۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیاں عطا فرمائیں، فیہا تبیان کل شیء، کہ جس کے اندر ہر شے کا بیان جو ہے وہ موجود ہے۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی ہم کلامی سے قرب بخشا۔ کم وجدت اللہ کتب التوراۃ، تو حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں
کہ آپ نے تورات کے اندر کب اس چیز کو پایا، قبل ان اخلق، میری پیدائش سے بھی پہلے آپ نے تورات کے اندر اس چیز کو کتنا عرصہ پہلے تورات کے اندر اس کو پایا کہ قال موسیٰ 40 لیلہ، قال موسیٰ 40 لیلہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ قال آدم فہل وجدت فیہا، کیا آپ نے تورات جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ اللہ کا حکم پڑھا، وعصى آدم ربہ فغویٰ، کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے۔ قال نعم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ قال آفاتل منی علی ان علمت عملا، فرمایا کہ آپ نے فرمایا تو کیا آپ اس لغزش پر مجھے جو ہے وہ ملامت کرتے ہیں، فتلومنی، کہ کیا مجھے ملامت کرتے ہیں اس لغزش پر جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا۔ آفا تلومنی، کیا آپ مجھے لام یلوم ملامت سے، تلومنی آفا تلومنی، کیا آپ مجھے ملامت کرتے ہیں، الا اس بات پر کہ ان عملت عملا، کہ میں ایسا عمل کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ واقعہ یا تو عالم ارواح میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرما کر ان سے ملاقات کرا کے، یا اسی طرح حضائر قدس میں ان کی ملاقات جب ہوئی تو اس وقت یہ معاملہ ہوا۔ مرقات کے اندر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ معراج شریف کی رات تمام انبیاء علیہ السلام سے حضور کا ملاقات کرنا، ان کو نماز پڑھانا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی نگاہ مبارک کے اندر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خلقک اللہ بیدہ، کہ آپ کا جسم شریف بالواسطہ فرشتہ اور بغیر توسل کے ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنے تمام کمالات کو مظہر کیا، اپنی پیدا ہوئی کی روح آپ کے جسم کے اندر پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ماں باپ کے جو ہے وہ بغیر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور تھا، تمام کمالات آپ کے اندر رکھے، اور اپنی پیدا کی ہوئی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر، آپ کے جسم مبارک کے اندر پھونکی اور اس کو رکھا۔ یہاں پر روح سے مراد جو ہے روح، یہ ہے نا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے آپ کے اندر پھونکی، اس سے مراد جو ہے اللہ روح سے پاک ہے۔ یہاں اضافت شرافت کے لیے، حقیقت روح اللہ ہی جانتا ہے، اور اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پھونکنے کے قابل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمام فرشتے جو مقرر فرشتے ہیں، مدبرات امر ہیں، زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فقعوا لہ ساجدین، اور تمام جو ہیں آپ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہ تھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے، اور آدم علیہ السلام کے لیے یہ جو سجدہ تھا یہ بطور تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ پیشانی رکھ کر تھا، نہ فقط رکوع، نہ صرف جھکنا، یہ پیشانی کے ذریعے تھا۔ تو زمین پر رہ کر بلا واسطہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ اللہ کے کلیم نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے وہ آپ سے گفتگو فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہی تختیوں والا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، تو فرمایا اگر تختیوں میں لکھنا مراد ہے تو سال سے اس دنیا کے سال مراد ہوں گے، اور اگر لوح محفوظ میں لکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سال مراد ہوں گے، جو ایک سال یہاں کے 1000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو تورات جو ہے کلام الہی قدیم ہے، اس کے نقوش کا لکھنا حادث ہے، اسی کے یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ ایک پیار بڑی گفتگو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک کے اندر الفاظ جو ہے وہ بیان کیے، معافی کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی نظر مبارک بظاہر آپ کے ظاہر پر تھی، اور آدم علیہ السلام کا جواب حقیقت پر مبنی۔ آج ہم جیسے گناہ گار تقدیر کی آڑ لے کر اپنے گناہوں سے بری نہیں ہو سکتے، یعنی اے موسیٰ میری یہ خطا اور جنت سے زمین پر آنا، یہاں پر باغ و بہار لگانا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مرضی تھا، جس میں ہزاروں اسرار ہیں، ہزاروں رموز ہیں۔ تم صاحب اسرار ہو کر مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا یہ شریعت پر مبنی تھا، اور آدم علیہ السلام کا جواب دینا یہ حقیقت پر مبنی تھا، اور حقیقت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ تو پوری اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر ہے کیا کیا کرے گا۔ اور اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کیا گیا کہ موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ تورات کے اندر عصا آدم ربہ فغوا وعصا آدم ربہ فغوا، یہ حکم جو ہے، یہ جو تحریر ہے، یہ میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے جو ہے، میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے جو ہے جب یہ تحریر لکھی جا چکی ہے، تو پھر آپ کا مجھے ملامت کرنا بنتا ہی نہیں ہے، آپ کا میرے اوپر اعتراض جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے راز تھا، اور اللہ تعالیٰ کے راز جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ کے راز آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا راز ہیں۔ تو اللہ کے راز کی وجہ سے ہی میں دنیا کے اندر آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ تورات کے اندر میری پیدائش سے بھی پہلے جو ہے 40 سال پہلے، یعنی جو عمل ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے پتہ تھا۔ تو یہ تقدیر کی بحث ہم نے پڑھی، اور تقدیر کے ہم نے 3 جو ہے وہ قسمیں پڑھی۔ ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، دوسری تقدیر مشابہ مبرم، اور تیسری تقدیر معلق۔ یہ جو مبرم تقدیر ہوتی ہے اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہوتی ہے، اور مشابہ مبرم جو ہوتی ہے یہ تقدیر خاص محبوب بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے بدل جاتی ہے، اور تیسری تقدیر جو ہے وہ معلق، یہ عام دعاؤں سے، صدقہ و خیرات سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ یہ جو انسان کی تکلیفیں، مجبوریاں، پریشانیاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹاتا ہے اور جسے چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت، اور اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقدیر پر سچے دل سے ایمان لانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی اقسام کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں صدقہ خیرات اور دعائیں کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔